یہ جو چھوٹا جانور ہے کیسے پتہ چلے کہ یہ عمر میں بڑا ہے؟ کوئی نسل کا ہے یا باقی چھوٹا جانور پھر عمر بھی اس کی کم ہوتی ہے؟ انسان بھی تو چھوٹے بڑے قد کے ہوتے ہیں جی، عمریں تو ان کی ہوتی ہیں. یہ بھی نسل ہے. اگر یہ عمر اس کی پوری ہے یعنی کتنی قربانی ہے نا کم از کم 2 سال کا ہے تو قربانی کے قابل ہے. ڈاؤٹ ہو تو کیا جس کا یہ جانور ہو اس سے پوچھا جا سکتا ہے؟ معلومات کر کے پوچھ کر دانت بھی دیکھے جاتے ہیں. بعضوں نے لکھا ہے کہ مطلب 2 دانت اگر پورے ہو جائیں اس کے تو یہ علامتیں کہتے ہیں کہ یہ 2 دانت 2 سال میں ہو جاتا ہے. لیکن اس میں بہرحال یہ کہ کلام ہے. یہ عبدالرحیم بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو جانور آپ کا ہے عمر قد تو بہت چھوٹا لگتا ہے اس کا، یہ نسل چھوٹے قد کی ہے یا ابھی یہ جانور ہی چھوٹا ہے؟ یہ نسل بھی چھوٹی ہے اور جانور بھی چھوٹا ہے اور یہ تقریباً اس وقت 20 ماہ کا ہے. اچھا 20 ماہ کا یہ تو 20 منتھ کے یہ جانور بڑا جانور اس کی قربانی نہیں ہوگی. 20 منتھ والے 24 منتھ پورے ہوں. سب ایک سوال تھا میرے پاس کہ جانور کی جو عمر کا تعلق ہے یہ ہجری سن سے ہوگا یا عیسوی سن سے ہوگا؟ اسلامی معاملات یہ ہجری سن سے ہوتے ہیں. بقرعید تو ہجری سن سے ہی آئے گی نا. ٹھیک، حج بھی ہجری سن کے ساتھ، رمضان شریف ہجری سن. ہم نے تو پوچھ لیے ان سے اور یہ انہوں نے بتا بھی دیا. اب اگر کوئی بیچ رہا ہے جانور، اب وہ اس کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی چھوٹا ہے، خریدنا ابھی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسا مالک جس کے یہ جانور ہو اور یہ کہہ دے کہ یہ پوری عمر کا ہے جو آپ کہتے ہیں، تو اس کی، کیونکہ ہم تو تجربہ کار لوگ نہیں ہیں، تو اس کی بات پر، اس کی زبان پر جانور خرید کر قربانی کر لیں؟ اب یہ کہ آج کل تو جھوٹ بہت ہے تو اس لیے دیکھ بھال کر تجربہ کار آدمی ساتھ لانا چاہیے کہ جس کو پہچان ہو کہ یہ عمر اس لائق ہے کہ نہیں اس کا. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ 4 دانت کے جانور کی قربانی کی جائے، کیونکہ وہ 2 دانت میں بھی یہ پہچان ہونا مشکل ہے کہ یہ 2 دانت پورے ہیں، 2 سال کا ہے. دوسرا یہ کہ جو جانور چھٹے چرتے ہیں نا، ادھر ادھر گھاس پہ منہ مار کے کھینچتے رہتے ہیں، ان کے دودھ کے دانت جلدی گر جاتے ہیں اور بڑے دانت جلدی آتے ہیں. اور جو یہ پکی پکائی کھاتے ہیں نا، ان کے تھوڑا دیر میں آتے ہیں دانت، کیونکہ وہ اس سے ٹوٹتے نہیں. ایسا ہی ہے. تو اس لیے کوئی تجربہ کار ہو نا، جیسے ہر چیز ہم ٹھوک بجا کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو اس میں بھی مطلب یعنی کہ چھان پھٹک اور دیکھ بھال اور ٹھوک بجا کے لینا پوری معلومات بھی لے لیں. لمپی اسکن یہ بیماری آئی ہے بڑے جانوروں میں، تو یہ بتا رہے جیسے کہ یہ نشانات وغیرہ جو ہے نا یہ جانور میں، جی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ سمجھے کہ یہ بیماری سی ختم ہو رہی ہے، ریکور ہو رہا ہے جانور. تو کیا یہ جو اگر دھبے رہ گئے ہیں اور یہ اگر کہتا ہے کہ اس پہ بیماری نہیں ہے، اب صرف دھبا باقی ہے، نشانات باقی ہیں، تو کیا یہ نشانات والا جانور کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اصل جانور میں چھوٹا عیب، یہ چھوٹا عیب ہے. یہ چھوٹا عیب ہو تو قربانی تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی یا جانور بالکل فریش ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی چھوٹا عیب بھی نہ ہو. اچھا، اب جیسے کہ یہ خرید لیا جی جی اور آج جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو شاید ابھی قربانی ہوگی 10 دنوں کے بعد، 11 دنوں کے بعد. اگر یہ جیسے ابھی میں خرید لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ دکان بیچنے والا شاید سستا بیچے. میں اس امید پہ خریدتا ہوں کہ 2 4 6 دنوں میں نشانات پہ چلے جائیں گے اور مجھے 50 70 ہزار روپے ہو سکتا ہے جانور مجھے یہ بیچنے والا سستا دے دے. اب میں یہ لے کر جاتا ہوں، وہ قربانی کے دن سے پہلے یہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا اب قربانی ہو جائے گی؟ قربانی تو تب بھی ہو جاتی ہے اگر یہ نشانات ہیں نا، اچھا، جب بھی ہو جائے گی، لیکن بچنا بہتر ہے، مکروہ ہے. اور اگر یہ عیب جا چکا چھوٹا عیب بھی، تب بالکل فریش ہو گئی، اب تو وہ کرات بھی ختم ہو گئی. تو یہ جانور جو ہے اس وقت بیل ہے، یہ تو یہ بیل 4 یا 2 دانت میں. تو دیکھیے کتنا بڑا جانور ہے، کوئی دیکھ کر بولے کہ یہ 4 دانت کا. عمر اس کی کیا ہوگی آپ کے اندازے سے؟ کم از کم 26 سے 27 میں.
2 दांत के बाद भी यानी कि ये अब कुछ माह ये कुर्बानी के लिए मदीना में। तो ये साहीवाल की नस्ल है, नहीं ये क्रॉस है क्रॉस। जी। तो ये सारे बेल आपके जी ये सारे बछड़े हैं। बच्चे हैं। अब बेल और बछड़े में फर्क होता अच्छा ये नाराज हो जाओगे ना है। नहीं आप सारे के बेल नहीं है तो आप क्यों जवान को बेल बुढ़ा होता बोलो, है। वो तो बुढ़े को बुढ़ा बोलो तो बुरा लगता है। अगर ये देखना चाहें कि क्योंकि आजकल जानवरों में ये होता, अभी एक वीडियो चली है सोशल मीडिया पर कि वो आदमी जानवर खरीद कर लाया, 2 दांत का बोल कर लेकर आ गया, घर आकर पता चला 2 दांत थे ही नहीं, गिरी फिर गए ना, अब पता नहीं जाली नकली दांत थे क्या थे। तो अब दांतों की पहचान कि ये दांत ओरिजिनल है ओरिजिनल नहीं है, ये कैसे अंदाज़ा हो? तो मेरा ख्याल है ना हमारे देखने वालों के लिए ये भी मालूमात अच्छी है कि इनको दांतों की पहचान करवानी चाहिए। लोग अंधेरे में खरीदते हैं ना, तो उसमें ये बात अपने नाखून दिखा देते हैं या इस तरह की चीज़ें हाथ में दांत जैसे रख के दिखा देंगे। तो वो इतना जो डीम लाइट होती है ना, रातों में भी खरीदारियाँ होती है, इसमें ज़्यादा वो खतरा होता है कि आदमी धोखा खा जाए। ताहम ये कि इस तरह वो चिपका देते होंगे, नहीं दांत भी और दुम भी चिपका देते हैं। अच्छा दुम को चिपका कर जैसे इसके टूटी हुई है ना, तो इसी कलर की मैचिंग के साथ कुछ टेप वगैरह ऐसी तरकीब कर लेंगे, अब हमें ओरिजिनली लगेगी है, तो बाद में जाओ इसको बूढ़ो दांत में ये धोखा देते हैं। धोखा देना गुनाह है, गुनाह का काम है। साल में एक ही बार मौका मिलता है जानवर खरीदने के लिए जाने का, तो अगर जो शहर में रहने वाले अपने आप को कितना ही समझदार समझता हो, लेकिन गांव देहात से जो जानवर लाते हैं ना, वो करा के चले जाते हैं। तो क्या ये आप कहेंगे कि भले आप शहर में रहते हैं और आप कारोबारी आदमी भी हैं, लेकिन जानवर खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो कोई जानवर खरीदने का तजर्बेकार आदमी साथ लेके जाएं? असल मसला ये कि जिस पर नमाज फ़र्ज हुई उसको नमाज के ज़रूरी मसाइल मालूम होना ज़रूरी। ठीक। रोज़े जिस पर फ़र्ज हुए तो रोज़े के ज़रूरी मसाइल जानना ज़रूरी है। इसी तरह जिस पर कुर्बानी वाजिब है तो उसके ज़रूरी मसाइल जानना उस पर वाजिब है, कि पता चले कि भाई इससे कुर्बानी होती है ना, इससे नहीं होती। तो इसलिए वो असल वो जहालत जो है ना, ये खुद गुनाह है कि मालूम ना होना, ये क्यों नहीं सीखा। और अगर नहीं मालूम भी था तो वो फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो वो नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो, तो उलमा से पूछे, तो पूछा क्यों नहीं। अब ये जानवर खरीदने के लिए जाएं तो क्या करें? अब देखिए रोज़ नमाज फ़र्ज़ है 5 टाइम की, उसके मसाइल भी नहीं आते। तो अब ये जानवर हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज होता है, वो भी साहिब इस्तिताअत पर शराइत के साथ, तो उसके भी मसाइल नहीं मालूम होते। हदीस पाक में है, अल्लाह पाक के प्यारे पर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि बकरी की इज्जत करो, इससे मिट्टी झाड़ो कि ये जन्नती जानवर है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक और बड़ी प्यारी हदीस सुनो आपको। एक रिवायत में है कि घर में बकरी का होना मोहताजी के 70 दरवाजे बंद कर देता है। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में बकरियां हाजिर रहती थी, खास तौर पर दूध वाली बकरियां भी थीं। आपसे सवाल ये कि ये जो बकरी है इसके जो सींग हैं, ये सींग जिस तरह के हैं, कटे तो इसे क्या कहेंगे? कटे हुए हैं या ये ऐब वाला है या सही है? आपका क्या इसमें जवाब होगा? इसके सींग जो है ना बाजार कटे हुए मालूम हो रहे हैं, तो इसमें इसका मसला ये है कि जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुर्बानी ना होगी, और सिर्फ ऊपर से टूटे हैं जड़ सलामत है तो हो जाएगी, तो इसकी कुर्बानी तो हो जाएगी। अलबत्ता ये कि चूँकि ये बाजार ऐब नज़र आ रहा है, तो छोटा ऐब हो तो कुर्बानी मुस्तहब है कि छोटा ऐब भी कुर्बानी के जानवर में ना हो। बापा ये कौन से जानवर है, क्या इनका खाना जायज़ है? ये दोनों जो है ना, ये चाइनीज नस्ल की मुर्गियाँ हैं, तो
بالکل حلال ہیں. اور یہ چائنیز مرغیوں میں کچھ خوبیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں ماشاء اللہ کہ اگرچہ یہ انڈے کم دیتی ہیں لیکن اس کو لوگ کتوں کی جگہ کہا جاتا ہے لوگ کتوں کی جگہ پالتے ہیں یعنی اپنی حفاظت کے لیے کہ اگر مکان میں یہ ہو نا تو کوئی ڈاکو آئے گا چور آئے گا کوئی بھی اننون آدمی آئے گا تو یہ چیخنا اتنا چیختی ہیں چیخ چیخ کر آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں رات کے وقت خاص کر تو اس لیے وہ اس کو یوں پالتے ہیں. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ کتا پالنے کے تعلق سے بھی مسائل تو ہیں کہ کوئی جائز صورت ہے کسی ناجائز صورت ہے. تو اب لوگ کتے جس طرح انداز سے پالنا شروع ہو گئے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ حرام حلال جائز ناجائز کی اتنی تمیز نہیں کرتے. تو کیا ایسوں کا مشورہ دے سکتے ہیں پھر ان کتوں کی جگہ بھائی یہ مرغیاں پال لیں؟ تو مرغی تو گھر میں اگر پالتا ہے تو کوئی مرغی میں مسائل نہیں ہے. اب مرغی تو گھر میں بالکل رکھنا نارملی بالکل جائز ہے اور یہ البتہ اب کتا ہے یعنی یہ ذرا دشمن پر حملہ نہیں کرے گی. کتا حملہ کرے گا. کتے رکھے جاتے ہیں باندھ کر کہ یہ بھونکے گا نا تو اندر میں گھر میں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مطلب کہ غیر معمولی چیز باہر ہو رہی ہے. تو یہ بھی اگر چیختی چلاتی ہے تو پالنے والے کو یہی اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ کوئی لگتا ہے غیر معمولی چیز ہو رہی ہے. تو چلانے کے تعلق سے اور جو پالنے والا آدمی ہے اس کو نوٹس کروانے کے تعلق سے ہو سکتا ہے کہ یہ فنکشن سیم ہو جائے اور کوئی گناہوں سے بچنے کی صورت ہو جائے پالنے والوں. جی ہاں نہیں یعنی کہ ہر صورت میں کتا پالنا یہ اس کے مسئلے کی جیسے کہ حفاظت کے لیے کتا رکھا ہے گھر کے باہر حفاظت کے لیے یا اپنے کمرے ان کے باہر جو کتے رکھتے ہیں لوگ حفاظت کی نیت سے تو جائز ہے. البتہ یہ مرغیاں اگر رکھی جائیں نا اور ہم جن کے یہاں آئے ہوئے نا اس وقت انہوں نے بتایا ہم نے مرغیاں اسی لیے رکھی ہیں کوئی اجنبی آ جائے رات میں تو یہ چیخم چاخ کر کے اطلاع کر دیں کہ اپنے کیٹل فارم میں آئے ہوئے ہم تو یہ کیٹل فارم کی مرغیاں ہیں بولا ہم نے رکھی اسی لیے حفاظت کے لیے کہ چیخ چیخ کر ہم کو بلا لیں گے. اچھی آئیڈیا یہ مدینہ مدینہ.